قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے صحیح سمت چن لی ہے۔ بس ایک تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے امریکہ نے چین کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اب بھارت نے لداخ میں اپنی شکست مان لی۔ شور تو اس وقت بھارتی میڈیا بہت مچا رہا ہے کہ ہم نے 500 چینی فوجیوں کو مار بھگایا، لیکن اس کی کوئی فوٹیج ابھی تک بھارتی بکاؤ میڈیا دکھا نہیں سکا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں چین اور بھارتی وزیر دفاع کی ملاقات کے بعد چینی وزیر دفاع کے بیان نے بھارتی میڈیا کی تو بولتی ہی بند کر دی۔ ایسا زبردست بیان، اور وہ بھی اتنے بڑے پلیٹ فارم پر، بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں کیا معاملہ طے پائے؟ امریکہ نے چین کو کون سی بڑی آفر کروا دی ہے؟ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین اور بھارت کے مابین زبردست کشیدگی ہے، چین نے ایک بار پھر اس تناؤ کی ذمہ داری بھارت پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ چینی فوج ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ماسکو میں چینی اور بھارتی وزیر دفاع کے درمیان ایک اہم میٹنگ کے بعد یہ بیان سامنے آیا۔ لداخ کشیدگی پر چین کا کہنا تھا کہ چین اپنی 1 انچ زمین پر بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ چین نے اس بڑے پلیٹ فارم پر بھارت کو کھڑی کھڑی سناتے ہوئے کہا کہ لداخ میں سرحدی کشیدگی کے لیے پوری طرح سے بھارت ہی ذمہ دار ہے۔ LAC پر کشیدگی کو دور کرنے کے مقصد سے ماسکو میں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور ان کے چینی ہم منصب وی فینگے کے درمیان تقریباً 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنما شنگھائی تعاون تنظیم کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے روس کے دورے پر تھے۔ اس ملاقات کے چند گھنٹے بعد ہی چین کی حکومت کی طرف سے جاری بیان میں LAC پر بھارتی حرکتوں پر شدید نکتہ چینی کی گئی۔ بیجنگ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا، چین اور بھارت کے درمیان سرحد پر موجودہ کشیدگی کی وجوہات اور اس کی حقیقت پوری طرح سے واضح ہے۔ اس کے لیے بھارت پوری طرح سے ذمہ دار ہے۔ چین اپنی سرزمین کا اب 1 انچ بھی نہیں کھو سکتا اور اس کی مسلح افواج قومی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم، پراعتماد اور قابل ہیں۔ اس بیان میں چین نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان طے پانے والے معاہدوں پر دل جمعی سے عمل کرے اور تمام تصفیہ طلب مسائل مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیں۔ چینی بیان میں کہا گیا، چین اور بھارت کے درمیان تعلقات کو مزید اچھا کرنے، علاقائی امن و استحکام کی مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے اور سرحدی علاقوں میں امن و امان کی حفاظت کرنے جیسے معاملات پر فریقین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے جاری ایک بیان میں سرحد پر کشیدگی کے لیے چینی کارروائیوں کو ذمہ دار بتایا گیا۔ بھارتی بیان کے مطابق چین کو بتا دیا گیا ہے کہ سرحد پر بڑی تعداد میں فوجیوں کی تعیناتی، ان کا جارحانہ رویہ اور یک طرفہ طور پر صورتحال کو تبدیل کرنے جیسی کوششیں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی خلاف ورزی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جوہری صلاحیت کے حامل دونوں ممالک نے جون میں ہونے والی ایک جھڑپ کے بعد مغربی ہمالیہ کے راستے سے گزرنے والی سرحد کے 7 اضافی دستے تعینات کیے تھے، جس کے دوران بغیر کسی اسلحے کے ہونے والی لڑائی میں 20 بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے تھے۔ دوستو، امریکہ نے پہلے ہر طرح سے کوشش کی چین کو ڈرانے اور دھمکانے کی، لیکن سب کی سب بیکار گئیں۔ اس کی بڑی وجہ چین کی بروقت سفارتکاری ہی تھی۔ ڈریگن اتنا کمزور نہیں جتنا دنیا سمجھ رہی تھی۔ ڈریگن اس وقت اکیلا نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی دفاعی طاقت۔ روس بھی چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین کی حفاظت کے لیے سب سے بڑھ کر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ صرف پاکستان ہی ہے، جو دیواریں چین کی طرح سیسا پلائی دیوار بنے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ جان گیا ہے کہ وہ چین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الٹا انڈیا کو چین کے سامنے کھڑا کر کے ٹرمپ نے انڈیا کو بھی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بڑی خبر کے مطابق ٹرمپ نے اب چین اور بھارت میں بھی ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ ٹرمپ ماضی میں بھی دونوں جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان ثالثی کرانے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ چین نے کہا ہے ثالثی کے لیے کسی تیسرے فریق کی ضرورت نہیں، جبکہ بھارت نے بھی اس پیشکش پر
गर्म जोशी का इजहार नहीं किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मगरबी हिमालय की सरहद पर भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा हल करने में मदद करने पर अमेरिका को खुशी होगी। ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि मुतनाज़ा सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत और चीन तवक्कात से ज़्यादा जारहाना अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मास्को में भारत और चीन के वज़राए दिफा के दरमियान बातचीत हुई, जो जून में मुतनाज़ा पहाड़ी सरहद पर खून रेज़ तसादुम भड़क उठने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान आला तरीन सतह पर पहला सियासी राब्ता है। अमेरिकी सरकारी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि वाशिंगटन का ख्याल है कि चीन और ना ही भारत इस तनाज़े को इस मकाम पर ले जाने में दिलचस्पी रखते हैं जहां ये बात बाकायदा जंग तक पहुंच जाए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान इस तनाज़े के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वाशिंगटन दोनों ममालिक के साथ बात कर रहा है कि वो कशीदगी को कम करने में क्या मदद कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, हम चीन और भारत को इस कशीदा सूरत हाल से निकलने में मदद देने के लिए तैयार हैं। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमें इसमें शामिल होने और मदद करने में खुशी होगी। चीन इस वक्त इंतहाई जारहाना मूड में नज़र आ रहा है। लग नहीं रहा कि चीन किसी भी शर्त पर अब काबिज इलाकों से पीछे हटेगा। बेहतरी भारत के लिए इसी में है कि इस वक्त जहां बैठा है वहीं आराम से बैठा रहे। ऐसा ना हो लद्दाख को संभालते संभालते कश्मीर भी भारत के हाथ से निकल जाए। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।